السلام علیکم. فیس ٹو فیس ود عائشہ بخش میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پنجاب کا ایک ماہ جاری رہنے والا سیاسی، انتظامی اور آئینی بحران آج وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف اٹھانے کے بعد کیا ختم ہو گیا ہے؟ اس بحران کے دوران 4 کردار جن کے گرد تمام معاملات چلتے رہے وہ گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے رہے. یہ معاملہ اس حد تک کیوں پہنچا کہ اب جو کچھ ہوا وہ سب آئینی ہے؟ اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے. کی پلیئر جن کے گرد بھی تمام معاملات چلتے رہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی آج پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں. بہت شکریہ سر. آغاز کر لیتے ہیں آج ہی سے. آج صبح کے جو واقعات تھے لوگ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اب آج وزیر اعلیٰ کون ہوگا. صبح صبح ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے گورنر کی جانب سے کہ پرانے وزیر اعلیٰ بحال ہو گئے. ادھر حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا. وہ پورا مہینہ جو کوششیں جاری رہیں وہ تو چلی گئیں، مگر ابھی بھی آپ کی رائے اور گورنر پنجاب کی رائے ہے کہ غیر آئینی معاملہ ہوا ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ لوگوں تک یہ بات پہنچانی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. آپ کے چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ پہنچے گی. بات یہ ہے کہ تمام دنیا کی جو پارلیمنٹس ہیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں، جو پارلیمانی نظام چل رہا ہے دنیا میں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمیشہ پرائم منسٹر کا جو الیکشن ہے اور جو صوبوں کے الیکشن کے عہدیدار ہیں ان کا الیکشن اسمبلیوں میں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور کیا کبھی یہ ہوا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ دوسرے کینڈیڈیٹ پہ حملہ کرا کے پولیس کو اندر بلا کے اور جہاں ہم نے ووٹ دینا ہے آئیز کے آگے پولیس کھڑی کر دی جائے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیے اور مجھ پہ اس کینڈیڈیٹ نے رانا مشہود اور ان کے چند لوگ جو ایک خانزادہ ہوتے تھے جن کو میں نے وزیر بنایا تھا اپنے دور میں، اس کا بیٹا جس کا مجھے بہت دکھ رہے گا ہمیشہ ساری زندگی کہ اس کے بیٹے اس کے والد کے ساتھ احسان کیا ہے. تو اچھی اولاد کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ یاد رکھتی ہے بزرگوں کی وہ اچھی باتیں. ہاں، وہ باقاعدہ ایک سریہ 10 جیسی نماز چھڑی اور وہ حمزہ اشارہ کیا کہ میں حالانکہ پیچھے کہہ رہا تھا کہ یار ہم زیادہ شور نہ کریں، ہم بیٹھتے ہیں، ہمارا رائٹ ہے. اچھا، میں پیچھے گیا ان کو سمجھانے کے لیے تو انہوں نے مجھ پہ اٹیک کر دیا اور حملہ اتنا شدت تھا کہ میں وہ نیچے گر گیا، انکانشیس ہو گیا. تو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب یہ سارا جو کچھ ہوا ہے، میں بطور کینڈیڈیٹ کہاں تھا؟ میں تو تھا ہی نہیں. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا الیکشن ہے اس کو آپ باہر پھینک دیں اٹھا کے اور اس کے ووٹرز کو کہیں جی کہ آپ ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے؟ ہاں، تو یہ متنازع الیکشن جو ہے یہ جو مرضی کر لیں، یہ جتنی مرضی عدالتوں میں چلے جائیں. ہاں، اور پھر دیکھیں عدلیہ کا مجھے ہمیشہ میں نے احترام کیا، کبھی ایسی بات نہیں کی. تو وہ فیصلہ جو آیا ہے، اگر سنگل بینچ نے ایک فیصلہ لکھنا ہے تو اس کو اتنی رات کے جب کورٹس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اس وقت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 2 آئینی بحران یہ پیدا ہو گئے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوں گے. اب یہ ابھی پٹیشن چل رہی ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن کیا جواز ہے؟ گورنر صاحب اندر بیٹھے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، وہاں کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بزدار صاحب تو نہیں تھے، کیبنٹ کے لوگ تھے، تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیے اور ان کو کہا ان کا سامان بھی باہر پھینک دیا اور وہاں آگے تو قبضہ کر لی، باقاعدہ قبضہ کر لیا ہے، حملہ کر دیا ہے پولیس نے. وہی حملہ آور پولیس ہے جو اسمبلی کے اندر گئی ہے. ٹھیک، اب دیکھیں اب کیا ہے. اچھا، اب پریزیڈنٹ نے تو ظاہر کچھ ایکشن لینا ہے. ہاں جی، یہ بات یہاں ختم نہیں نہ ہوگی. تو یہ بات تو اب شروع ہوئی ہے. بات جسے آپ کہہ رہے ہیں شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. آج وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کوئی 12-14 دن بعد حلف اٹھا لیا. معاملہ یہ ہے کہ 3 بار آپ لوگ کورٹ میں گئے ہیں، لیکن کورٹ نے موقف اور دلائل کمزور سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ آپ لوگ کے خلاف آیا ہے. نہیں، خلاف نہیں آیا. ان کی اوتھ ٹریکنگ ہوگی. نہیں، خلاف نہیں آیا. وہ انہوں نے کہا، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ابھی آئینی ٹائم ہے 28 دن، آپ صبر کر لیں.
चौधरी साहब सवाल ये बनता है ना ऐसे में, अभी ये जो साबिक सारा CM फैसला गलत किया है, ये एक सिंगल बेंच के जज ने गलत किया फैसला। सर अभी जो पीटीआई की लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो बुज़दार साहब का इस्तीफा था वो इस्तीफा ही ठीक नहीं था, बिल्कुल पीछे चले गए जीरो पे। हाँ, ये दूसरा सवाल है। बुज़दार साहब का इस्तीफा जो है वो जहाँ एक्सेप्ट होना था वहाँ तो वो गया ही नहीं है सर। लेकिन मैं वही बात कहने लगी हूँ कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक उस वक्त के गवर्नर ने रेजिस्ट किया था, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, बट उनको एक्सेप्ट कराया गया। कानूनी तौर पर एक इस्तीफा मंजूर हो नहीं ना हुआ। वो गवर्नर ने धोखा किया, जो चला गया है उसने धोखा किया। मैं तो खुद मिला था गवर्नर को, कहता है मैंने नहीं दस मेरा टाइम है जरदारी साहब उन्होंने इन पर्सन मिलकर इस्तीफा मंजूर किया था, बुज़दार साहब को पूछकर इन पर्सन मिलकर किया नहीं ना, पूछा तो है, पूछा है, बुज़दार साहब ने बात की है उनसे, ये मुझे भी पता है, लेकिन इन राइटिंग कहाँ है। लेकिन फिर चौधरी साहब किस तरह से आपको नॉमिनेट किया गया पीटीआई की जानिब से? बुज़दार साहब आपके साथ गए, आपने कंटेस्ट करने के लिए अपनी दरखास्त दी इलेक्शन की सीएम ठीक है, वो सारा कुछ है। तो अगर वो ठीक नहीं थे तो आप लोग इस प्रोसेस के साथ कैसे चल रहे थे? उस वक्त तक हमें भी खुद इल्म नहीं था पूरे मामलात का, क्योंकि इलेक्शन रख दिया गया था ना। इलेक्शन तो कोर्ट ने रखा है, कोर्ट ने हमें पूछा कि ये मामला क्या है और क्यों मामला है, कोर्ट ने हमारी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने सीधा आर्डर कर दिया कि आप नहीं, वो ही करेगा इलेक्शन, जो है डिप्टी स्पीकर ही करेगा। हालांकि डिप्टी स्पीकर क्यों करेगा, वो तो मुतनाज़ा हो चुका। इख्तियारात दिए थे ना अपने, उससे पहले नहीं, कोई इख्तियारात नहीं होते। वो मैंने विड्रा कर लिए थे इख्तियारात, वो मैंने देने होते हैं, मैं ही विड्रा करता हूँ। तो हम कहते थे कि ये भी ना हो पैनल का बंदा आ जाए, जो भी है उसके सही, लेकिन पैनल का बंदा नहीं है वो। लेकिन ये तो एक देखे ना बेइंसाफी है ना, पैनल का बंदा आ जाता तो इतना खप नहीं पड़नी थी। लेकिन इतनी खप पड़ी ही क्यों असेंबली के अंदर? इसलिए कि मारना शुरू कर, पुलिस अंदर आ जाए। लेकिन चौधरी साहब फिर वो तो पीटीआई के भी कुछ लोग ऐसे थे जो लोटे लेकर खवातीन की वीडियो सामने आई कि आवाज पीटीआई के लोग। बात सुने, ये तो 88 में भी हुआ था, ठीक है, लोटे। और जब वाई साहब के खिलाफ किया गया था मंजूर भट्टू साहब ने, वहाँ तो कुर्सी मारी गई थी। तो फिर जो हुआ ये अंदर असेंबली के अंदर जो हाउस के अंदर मेंबर हैं जो मर्जी करें, किसी को राइट नहीं है कि बाहर से कोई आए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये अब दूसरी बात ये है, देखिए सोचने वाली बात ये है, इस सारे जो आइनी और सियासी बहरान और ये मुल्क के अंदर जो बेचैनी पैदा हुई है, ये दो मेन इसके करैक्टर हैं। हाँ, सबसे बड़ा करैक्टर है जो डिप्टी स्पीकर, और दूसरा अदलिया का जो फैसला आया था, जिसको आइनी तौर पे बाउंड नहीं थे ना प्रेसिडेंट ना गवर्नर मानने के लिए, वो समझते थे क्योंकि ये इलेक्शन हुआ ही नहीं। उन्होंने रिपोर्ट ली ना सेक्रेटरी असेंबली से। अच्छा, सेक्रेटरी असेंबली को पहले बात सुने, सेक्रेटरी असेंबली और जो लख साहब थे लेजिस्लेशन के, उनको क्यों अंदर किया इन्होंने? ये कौन चला रहा था ये पूरा महीना? इंतजामात कौन चला रहा था पंजाब में? पुलिस ने टेक ओवर कर गई थी ये पूरा महीना ये आईजी तो चीफ सेक्रेटरी इन्होंने पता नहीं क्या कमाइयां करनी है आगे, ये टेक ओवर कर गए थे। चौधरी साहब मगर सीएम तो मेरी अच्छा अब ये बात सुने, अगर एक स्पीकर का सारा स्टाफ उसको 3 एमपीए लगते ही नहीं, पहले तो ये देखे ना 3 एमपीओ किसके ऊपर लगता है? सरकारी मुलाजिम जो 22 ग्रेड के उसके ऊपर लगता है। 22 ग्रेड का मेरा सेक्रेटरी है, 22 ग्रेड का दूसरा है, और ये चीफ सेक्रेटरी भी 22 ग्रेड का है। और इनको हमारे जो असेंबली का स्टाफ है उसको इम्यूनिटी हासिल है। पहले स्पीकर से पूछो, हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने। पकड़ के अच्छा क्यों पकड़ा है? अच्छा फिर क्यों पकड़ा है, क्यों छोड़ा है? अदालत ने कहा ये केस किया है, लाओ। इनको शर्म हो, कोई हया हो तो फिर बात होती है ना। मेरे लिए हैरत की बात है कि आप ये कह रहे हैं पूरा अप्रैल का महीना पंजाब और पुलिस चला रही थी। ये तो पुलिस स्टेट बनी हुई है। नहीं तो सीएम बुज़दार साहब क्या कर रहे थे सर? इसके जो पीछे सबसे जो गंदा चेहरा था शरीफों का, जो 5 साल इक़्तिदार से बढ़ रहे हैं, जो बड़े बन गए थे, मस्कीन, गरीब, यतीम, लावारिस बन गए थे, असल चेहरा अल्लाह ताला ने लोगों को दिखाया है कि यही वो शरीफ हैं। ये पुराने वाले शरीफ हैं, बदतर किस्म के शरीफ हैं।
اللہ تعالیٰ نے لا کے ان کو کھڑا کر دیا عدالت میں. نہیں تو آپ ابھی بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, یہ معاملات کیسے آگے میں تو الیکٹڈ اسپیکر یہ معاملات کیسے آگے چلیں گے سر؟ یہ معاملات اجلاس ہوں گے, وہاں پہ قائد ایوان ہوں گے, حزب اختلاف ہوں گے, یہ معاملات آپ خود دیکھیں گے کہ یہ میں نے کہا تھا نا, یہ بحران شروع ہوا ہے. آپ چلنے نہیں دیں گے اسمبلی؟ نہیں چلنے, میرا کیا ہے سر, اسپیکر کے تو چلاتا ہے اسمبلی کو. نہیں, اسپیکر کے اگر سٹاف کو آپ پکڑ کے لے جائیں گے, اگر آپ اسپیکر کی دیکھیں نا, جو آئی جی نے ہمارے خلاف ریٹ کی ہے نا اسمبلی کے خلاف, لیکن کیا وہ عدالتی حکم کے مطابق نہیں چل رہے تھے؟ میں نے کہا تھا پہلے آپ سے کہ میری پہلے بات پوری ہو جائے کہ آئی جی نے کیوں ہمارے خلاف ریٹ کی ہے. کیونکہ جو ہماری پریویلیج کمیٹی ہے انہوں نے کیس کر دیا تھا کہ جی سارے ہاؤس کا پریویلیج بریچ نہیں ہوا کہ آ گئی ہے پولیس اندر, ہوا ہے نا. بالکل. اچھا, پریویلیج کمیٹی اپنا فنکشن کرتی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ آپ پڑھ لیں کہ ہم اسمبلی کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے اور جو لیجسلیشن اس میں نہیں دے سکتے, اور یہ پارٹ آف دی لیجسلیشن ہوتی ہے جو کمیٹیز ہماری کام کرتی ہیں فنکشننگ. اس کو انہوں نے روکا اور انہوں نے فنکشننگ اسمبلی کی پولیس کے ذریعے بند ہوئی, اور پھر ہماری سنوائی کوئی نہیں سوائے اللہ کی عدالت کے, سنوائی کوئی نہیں, ہماری یہ عدالت سنتی نہیں ہے سوائے اللہ کی عدالت. تو یہ ساری جو ہنگامہ آئی ہوئی ہے اسمبلی میں, یہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے کہنے پہ آپ یہ دونوں باپ بیٹا, اور وفاق سے بیٹھ کے انہوں نے یہ سارا گاند ڈالا ہے. اور جیسے پہلے, اور وہ کون سے وہ سرگنا یاد رکھنا, اس میں آپ کو زیادہ کریکٹر نظر آئیں گے ثانیہ مالٹون کے, جنہوں نے ان کا کچھ بنا ہے, کہاں گئی ہے عدلیہ, کہاں گیا انصاف. لیکن اللہ کے گھر دیر ہے, وہ دیر اندھیر نہیں ہے. لیکن سر پی ٹی آئی یہاں پر خود اتنی زیادہ تقسیم تھی جب انہوں نے آپ کو اپنا سی ایم بنایا, وہ چلیں وہ بن گیا نا, جو بھی ہو گیا تھا. لیکن ان کے اپنے لوگ اتنے تھے, وہ کیسے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ تو اپنی قیادت سے ان میں سے کون نہیں میرے ساتھ. علیم خان گروپ نکلا پورا, علیم خان گروپ دو بندے ہیں, علیم خان گروپ یہ آپ سمجھتے نہیں نا, ایسے ہی بیٹھ کے علیم کون ہے, ایک علیم خان ہے کینڈیڈیٹ, ٹھیک ہے, خود ہاں, وہ بھی لوٹا ہے, اس کا بھی ہم کیس گیا ہوا ہے. ایک اور ہے بندہ, اور جہانگیر ترین کے ساتھ 3 بندے ہیں, اور کون سے بندے ہیں؟ 5 بندے تھے جو صرف. تو اور کیا, تو باقی لوگ جو ناراض تھے وہ کون تھے؟ باقی ناراض تھے وہ 2 عورتیں ہیں, ان کا کوئی لینا دینا تھا. باقی جس طرح پیسہ چل رہا ہے وہ بھی چلا ہے. اب بزدار صاحب کا استعفیٰ جب اس وقت خبر آئی تھی, تھوڑا پیچھے جاتے ہیں, تو وہ آپ نے ہی کہا تھا کہ دے دیا جائے جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس یہاں دی تھی. ہاں, تو اب آپ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوا اس وقت آپ لوگ وہ تو اب پتہ چلا نا جب انہوں نے سارا اپنا وہ کاغذات وغیرہ دیکھے ہیں, تو وہ تو ہوا ہی نہیں نا. لیکن کیا ابھی آپ نئے وزیر اعلیٰ کو تسلیم کر رہے ہیں؟ ایک پروسیس کے ذریعے ایک وزیر اعلیٰ تو آ چکا ہے. نہیں, وہ پروسیس اسی کا تو جھگڑا ہے کہ پروسیس نہیں ہوا, الیکشن نہیں ہوا, اور اٹھا کے کینڈیڈیٹ کو باہر پھینک دیا گیا تو الیکشن نہیں ہوا. پولیس نے اندر آ کے قبضہ کر لیا, الیکشن نہیں ہوا. یہ ریورس ہو سکتا ہے چودھری صاحب کسی طرح, جس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے اور متنازع کہہ رہے ہیں؟ متنازع نہیں کہہ رہا, ریورسبلٹی ممکن ہے اس کی. ایسی ہوگی, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی. کیسے سر, کدھر سے؟ میں نے کہا ہے نا شروع ہے, تھوڑا صبر تو کریں نا, آج تو پہلا دن ہے. نہیں, شہباز شریف صاحب نے جب ابھی حکومت سنبھالی تو صحافیوں سے ان کی ملاقاتیں رہیں, جہاں جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ اچھا آپٹک نہیں ہے کہ باپ وزیر اعظم ہو اور بیٹا وزیر اعلیٰ ہو یہاں پر, تو ان کا بڑا اس پہ 2 ٹوک جواب تھا. انہوں نے کہا ہم وزارت اعلیٰ نہیں چاہ رہے تھے, ہم نے تو پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ دے دی تھی اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے اگری کیے تھے, دعائیں خیر ہو گئی تھی, رات تک سب ٹھیک تھا. اور یہی شکوہ زرداری صاحب نے بھی بہت جگہوں پر کیا ہے. تو سر آپ تو بڑے سمجھدار اور ایک سینئر سیاستدان ہیں, چوک کہاں ہوئی؟ بات سنیں, کوئی دعائے خیر کیا ہوتی ہے؟ دعائے خیر بندہ گھر آتا ہے تو دعا ہوتی ہے. کوئی ہم نے کوئی قرآن تھوڑا اٹھایا تھا, شریفوں نے ہمارے ساتھ قرآن اٹھا کے بھاگ گئے تھے. 3 دفعہ قرآن اٹھایا ہوا ہے, ان کے والد صاحب بھی آئے تھے 3 دفعہ. میں وہ بات نہیں پھر دہرانا چاہوں گا, تو وہ اور ان کو پھر مسالے لگیں گے. وہ تو آن ریکارڈ ہے, کتاب شجاع صاحب کے لکھا ہوا ہے, کہتا تو سچ ہوں, وہ ساری پڑھی جا کے لوگوں نے پڑھی ہے. اب بات شریفوں کی, تو میں کسی بات پہ یقین نہیں, پہلے بھی مجھے یقین نہیں تھا. پر زرداری صاحب گارنٹر بنے تھے نا سر. زرداری صاحب کو بھی 2 دفعہ دھوکہ دیا انہوں نے. اچھا, یہ جب بات چیت ہوئی ہماری تو ہمیں پتہ چلا, ہمارے بھی لوگ ہیں, ہم
20-25 سال رہے ہیں نا بالکل نون لیگ میں. ہمارے ان کے گھر کے بندے نے کہا کہ نواز شریف نے کہا ہے اس کو بن لینے دو, اس کو سنگھانی ہے صرف 1.5 مہینے کے لیے ہم نے چیف منسٹرشپ. تو آپ کے جو آغاز کے انٹرویوز آئے اس کے اندر آپ نے خود اس گزشتہ حکومت کی کارکردگی اور کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ لے کے چل رہی تھی, ان کے فیصلے وہ تو میں نے کھل کے بولا, تنقید نہیں اس وقت نہیں بولا, 3.5 سال بولا ہوں ان کے خلاف, ان کے جو غلط کام تھے. لیکن غلط کام ان کے کوشش کر کے میں نے 45% تک ٹھیک بھی کرائے, 50% تک ٹھیک بھی کرائے. اور مجھ سے تھوڑا بہت ڈرتے بھی تھے, بزدار بھی ڈرتا تھا. بزدار صاحب ڈرتے تھے آپ سے؟ ہاں, اس لیے کہ میں نے اس کو بالکل بچوں کی طرح رکھا تھا. جب اس کا والد میرے ساتھ تھے, یہ تو میرے ساتھ پرانے تھے, ہماری پارٹی کے لوگ تھے. تو آپ خوش مطمئن رہے بزدار صاحب سے؟ ہاں جی. کسی کال کی بڑی ذکر اور بات ہوتی رہی کہ جب وہ اس دن یہ فیصلہ کیا آپ لوگوں نے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑیں گے, اس وقت کی حکومت کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, تو کسی کال کا تذکرہ ہے کہ کال ہے جو آپ تک آئی یا آپ نے ریسیو کی جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا؟ کیا کوئی مشکوک کال بھی تھی یا کوئی ایسی کال بھی تھی جس گھر کے تذکرے ہوتے ہیں؟ کال کوئی اور وجہ نہیں ہے, صرف ایک لندن سے آنے والی خبر ہے. لندن سے ایک نہیں خبر, 2-3 آئی ہیں. اصل میں زرداری صاحب بہت آپ پہ ٹرسٹ کر رہے تھے, بڑا کانفیڈنس. زرداری صاحب کا آپ نے انہیں بھی انکمفرٹیبل کر دیا. زرداری صاحب کا آج بھی بڑا ہمیں احترام ہے, دل سے احترام ہے ان کا, ان کے خاندان کا احترام ہے, بلاول کا احترام ہے. اور اسی لیے چیمہ صاحب کو ہم نے مائنڈ نہیں کیا کہ انہوں نے زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر, چیمہ صاحب کہتے ہیں جی میں نے خلاف ووٹ دیے, میں نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دینا, کیونکہ میں نے منع کر دیا تھا کہ شہباز شریف کو ووٹ نہیں دینا آپ نے, اور انہوں نے نہیں دیا. لیکن آپ کی اسی بات پر تھوڑا سا آگے کہ کاف لیگ کے اندر سے ہم نے جس طرح تقسیم دیکھی اس کوئی تقسیم نہیں. وہ چیمہ صاحب بھی ہمارے پاس واپس آئیں گے. شجاعت صاحب نے کہا ہے سالک کو جب کان سے پکڑ, جب ہمیں ضرورت ہوئی کان سے پکڑ کے آ جائے گا. وزیر بن چکے ہیں وہاں پر, تو وزیر تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں. چیمہ صاحب نہیں وزیر بن گئے تھے. نہیں تو کیا کاف لیگ اندر سے انٹیکٹ ہے؟ کیونکہ بہت سے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ کی سیاست بالکل 100% ہو گئی ہے. گھر کی بات ہے, 100% انٹیکٹ ہے. مسلم لیگ قاف کے جو لوگ ہیں یہ ایسے ہی ایز مسلم لیگ قاف اگلے الیکشن میں جائیں گے. ہاں جی, ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے لڑیں گے. پی ٹی آئی تو کہتی تھی قاف لیگ ہم میں ضم ہو جائے. ضم نہیں ہو سکتے, ان کو سمجھا دیا تھا ہم نے. 2 وجوہات تھی, ایک تو وہ ہمیں پھر سیٹیں چھوڑ کے پھر نیا الیکشن لڑنا پڑے گا, اور دوسری یہ ہے کہ جو مسلم لیگی ووٹ ہے وہ تو ہمارا ہے, وہ تو ہم نے شریفوں کو نہیں لینے دینا, ہم نے لینا ہے. لیکن اگر آپ ہی کی جماعت کے 2 لوگ ان کے ساتھ جا کھڑے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وزیر, تو وہی ان کا لینا دینا ہی نہیں ہے. سالک والی سیٹ میں نے پلیٹ پہ رکھ کے دی ہے, بچہ ہے, وہ میری سیٹ تھی, میں اسے سیٹ ہمیشہ جیتتا رہا ہوں. اور طارق بشیر چیمہ سے بھی کوئی خفگی نہیں؟ طارق بشیر چیمہ کی کوئی خفگی نہیں. آئندہ الیکشن کاف لیگ اپنے پلیٹ فارم سے لڑ رہی ہے, تحریک انصاف نہیں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے انشاءاللہ. فیوچر پولیٹکس بھی ایک ہی جگہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایسا بہت جو سینئر لوگ ہیں جب ان کے ساتھ بیٹھیں بات کریں کہ چودھری شجاعت صاحب ہیں جنہوں نے سب کو جوڑ کے رکھا اور وہ لے کے چل رہے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد لوگوں کی اپنی اپنی سیاست کے امکانات. نہیں, وہ شجاعت صاحب اسی طرح ہی ہے. میں نے جو شجاعت صاحب کو الٹیمیٹلی کہنا ہے نا, انہوں نے اس کو کانوں سے پکڑ کے ادھر کر دینا ہے. تو معاملات مطلب ہے ٹھیک ہے, سیاست اپنی جگہ, لیکن کافی اکٹھی ہے. ابھی وہ چسکا لے لے وزارت کا. خفا ہو کے لے رہے ہیں یا خوش ہو کے آپ سے؟ نہیں, میں نے کہا چسکا ہے نا, لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ. میں نے کہا تھا تو بیوقوفی نہ کرے, یہ چسکے والی وزارت میں عزت, دیکھو وزارت اس کا فائدہ ہوتا ہے جس میں عزت ہو. مونس نے چھوڑ دی ہے نا. ہاں, وہ مونس تو جس حکومت میں تھے وہ حکومت چلی گئی نا. نہیں, اس نے چھوڑ دی تھی, لیکن ان کی وزارت بھی تو اختلاف کی وجہ بنی رہی نا آپ کے. نہیں, کوئی نہیں, وہ میں نے ختم کر دیا تھا. تو آپ جب وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنے پی ٹی آئی کی طرف سے, تو شجاعت حسین صاحب کی مشاورت سے بنے تھے؟ سب کی. نہیں, کچھ لوگ تو خفا تھے نا. نہیں, بالکل نہیں. بہت کچھ رپورٹ ہوا تھا طارق بشیر چیمہ صاحب کو لے کے جس دن. نہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب تو خوش تھے. اچھا, عمران خان صاحب کے جو حالیہ دنوں کے یہ پتہ ضرور ہوا ہے کہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر 10 دن پہلے کر دیتے تو اتنا مصیبت نہیں پڑنی تھی. ٹھیک, پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی نے لیٹ کیا ہے. وہ آخری وقت میں سوچ رہے تھے کہ اپنی جماعت. نہیں, وہ کئی لوگ اس میں ہمارے مخالف بھی ہیں نا, ان کے ایڈوائزروں میں. اب تو مخالف تو پھر اسی لیے تو آپ کو ووٹ نہیں پڑ رہا ہوگا کہ وہاں بھی مخالف بیٹھے ہیں. نہیں, وہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے, لیکن اب وہ مخالف ہمارے حق میں کنورٹ اس لیے ہو گئے ہیں
کہ ان کو نظر اب ہم آئے ہیں صحیح، اب ان کا مقصد ختم ہو گیا نا. پروگرام میں یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب سے جانیں گے کہ اس وقت عمران خان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں کیا مشورے دے رہے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو کا سلسلہ چودھری پرویز الہی سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، پنجاب میں ساتھ اتحادی ہیں. ابھی حالیہ کچھ دنوں میں عمران خان صاحب نے پرائم منسٹرشپ سے ہٹنے کے بعد کچھ باتوں کو تسلیم کیا، ان سے غلطیاں ہوئیں. قاضی فائز عیسیٰ کا جو معاملہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے غلط قانونی مشاورت دی گئی، اتنا بڑا فیصلہ کر کے اس معاملے پہ چلے. پھر اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو لے کر بھی انہوں نے جب ملے ہیں وہ کلاونگ سے بھی انہوں نے وہاں کہا کہ وہ مجھے غلط مشورہ دیا گیا. ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جس طرح قومی اسمبلی میں جو سٹینڈنگ لی، جو پھر کورٹ سے واپس ان کو ریورس کرنا پڑا پورے معاملے کو، آپ سمجھتے ہیں کہ سمجھداری سے قانونی معاملات یہ گزشتہ حکومت نے ہینڈل کیے ہیں؟ دیکھیں، قانونی معاملات میں خرابی رہی ہے. اس لیے خرابی رہی ہے کہ ان کا لا منسٹر جو ہے وہی اپنا نہیں تھا. فواد چودھری صاحب کس کا کہہ رہے ہیں؟ نہیں لا منسٹر تو نہیں تھا نا وہ. آخری دن تو وہ تھے. میری بات سن لیں نا، لا منسٹر ہی اپنا نہ ہو 3.5 سال، آخری دن 1 مہینے کا نہیں بات کرنی چاہیے نا. خرابی وہ ہوئی ہے. اور دوسری کچھ باتیں ان کا اٹارنی جنرل بڑا اچھا ہے، لائق ہے، قابل ہے، اس کی سننی چاہیے تھی، ماننی چاہیے تھی. سر لا منسٹر ان کا نام، مطلب آپ 3 سال کسی کو منسٹر رکھے اور کہیں کہ میرا منسٹر نہیں ہے؟ وہ نہیں تھا نا، وہ ایم کیو ایم تھا کر بھی وہ ایم کیو ایم کہتی تھی ہمارا نہیں ہے، ہمارے کوٹے سے نہیں ہے. بس پھر وہ پھر جو بھی تھا. ابھی جو عمران خان صاحب پولیٹیکل بیانیاں لے کے چل رہے ہیں، فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر، لیکن میں آپ کو ایک چیز بات بتا دوں کہ آپ کا جس طرف اشارہ ہے نا، ان کی وجہ سے 3.5 سال انہوں نے چلوایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے اور راستہ بھی صحیح دکھایا ہے. 3.5 سال ٹھیک لے کے چلے. ہاں بالکل 100%. فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ جھگڑا تھا، جس معاملات صحیح نہیں تھے، ہم باہر ہو گئے ہیں. نہیں بالکل کوئی، یہ فضول بات ہے. فواد چودھری کی بس چھوڑ دینا، میں زیادہ بات چھوڑ سکتے ہیں، اتنے ہائی پروفائل. نہیں، ہائی پروفائل اسی طرح ہوتا ہے، وزیر رہے ہیں ہر، وہ ضروری نہیں ہوتا. تو وہ غلط بات کہہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا غلط ہے صحیح ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ 3.5 سال تک جو ہمارا ادارہ ہے وہ ان کو صحیح گائیڈ بھی کرتا رہا ہے، صحیح ان کے لیے مشکل سے مشکل ترین ان کو بچانے کے لیے بھی انہوں نے، اس لیے کہ یہ ملک چلے، مشکل حالات تھے، کووڈ پھیلا ہوا تھا اور بے شمار مصیبتیں، پرابلم تھے اور پیسہ بھی نہیں تھا شروع میں، اور بلکہ انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے ان کی وجہ سے جو پیسے آئے ہیں تو ان کی بہترین سپورٹ رہی عمران خان، بہترین سپورٹ رہی. تو کیا عمران خان نے ان کو آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا جب کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے؟ نہیں، اس طرح کے فکر بازی کی نہیں میں بات کر رہا. اس میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی، اس کو ہم نے کافی حد تک کوشش کی، کچھ دور ہوئی، کچھ نہیں دور ہو سکی. اتنی کیا مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی؟ پرسنل لیول پر یا انتظامی طور پر؟ وہ ہو جاتی ہیں نا انتظامی طور پہ. ایک دیکھیں، جو بات یہ اکتوبر والی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں. جو بات شجاعت صاحب سمجھاتے رہے نواز شریف کو کہ یہ غلطی نہ کرنا، کہ جب آرمی چیف کا فیصلہ آئے تو آپ کچھ نہ کرنا، جو میرٹ میں آپ کے سامنے فائل آئے وہ کرو. صحیح. ہاں، اور آپ ٹلٹ نہ کسی کا رکھو، ٹھیک، کیونکہ جو بھی بنے گا اسے آپ کو سلوٹ کرنا ہے. اور آپ ادھر کم دھیان دو، اپنے معاملات کی طرف زیادہ دھیان دو. انہوں نے پہلے لڑائی لڑی فضول جہانگیر کرامت سے، پھر لڑی جنجوعہ صاحب سے، پھر لڑی وہ کاکڑ، پھر آگے، پھر آخری پھر مشرف صاحب سے لڑی. اب یہ سارا سیکوینس اگر آپ اکٹھا کریں نا، اب مشرف صاحب کو میں نے پوچھا جی کہ آپ کا کیا جھگڑا تھا؟ کہنے لگے یار دیکھو، مجھے اگر کہے نواز شریف کہ اس کور کمانڈر کو وہاں لگا دو، اس کور کمانڈر کو وہاں لگا دو، تو میں نے اس کو سمجھایا جی یہ کوئی پٹوار خانہ نہیں ہے کہ ایک پٹواری ادھر لگا دو ادھر لگا دو. میں آرمی چیف ہوں، مجھے پتا ہے کہ فلاں کور ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہی غلطی عمران خان صاحب نے کی. یہی غلطی ہم نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ غلطی نہ کرو، یہ غلطی نہ کرو. اس وقت پہ سمجھایا تھا جب یہ معاملہ بہت لٹک رہا تھا؟ بالکل اس وقت بھی ان کو سمجھایا تھا. تو پھر جواب کیا تھا ان کا؟ جواب ان کا اس وقت
جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، اس لیے ہم نے وہ جواب کہیں نہ بھیجا ہے نہ دیا ہے، اور وہ جواب کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا، وہ پشاور کی وجہ سے خراب ہوا۔ درست، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ سر سب نام لے رہے ہیں اب تو، خیر سب کو پتہ ہے کہ معاملہ، لیکن وہ آپ کے سمجھانے پہ بھی نہ سمجھ پائے اس اور پھر ایک دفعہ تو انہوں نے کہا کہ یار اب اکیلے بیٹھو ہمارے ساتھ، تو ہم نے کہا جی کہ کہہ رہے تھے مجھے یہ سمجھاؤ کہ یہ ایک بندہ ہے، ایک کور کمانڈر ادھر نہیں تو ادھر ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ میں کہا اس کا مسئلہ ہے، میں آپ کو اس کی بات چھوڑو، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم ضیاء الحق کے ساتھ تھے، ان کا بلو آئیڈ کور کمانڈر تھا حمید گل، ہاں بالکل، اس نے 2-3 باتیں ایسی کر دیں بلو آئیڈ کی، ہاں، اور وہ بات ضیاء الحق کو اندر لگی تو اندر ہی رہی۔ وہ کچھ دنوں بعد لگے وہاں پہ ہٹ کے کور سے، وہ لگ گئے ادھر وا کے جنرل انچارج، وہاں سے مہینے کے بعد گھر چلے گئے۔ تو میں نے کہا ان کا بھی روٹ یہی ہے جن کو آپ اوپنلی نہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں ان کو آرمی چیف بنا رہا ہوں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ بات کریں؟ یہ آپ کا نہیں ہے کام، آپ کیوں ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ یہ ان کا کام ہے۔ یہ میں نے کہا بے نظیر نے غلطی کی تھی۔ آپ نے ماضی کے حوالوں سے سمجھایا پھر بھی نہ سمجھے، اتنی تفصیل سے، مطلب کون سمجھ جائے اس کے بعد؟ بس پھر اسی لیے تو نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بات کہیں تو ہے کہ جو آپ نے خود کہا کہ 3.5 سال بہترین طور ساتھ لے کے چلے، ہاتھ پہ ہی رکھ نہیں، پھر انہوں نے ان کی اب بھی خیر مانگ رہے ہیں، وہ ان کی اب بھی خیر مانگ رہے ہیں۔ میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، انفارمیشن سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک پودا خود لگایا ہو نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ یہ درخت بنے، پھلے پھولے۔ ابھی تو پھل لگنے تھے، ابھی تو پھل لگنے تھے، اس سے پہلے پانی دینا بند کر دیا، ابھی تو مالی نے پانی دینا بند کر دیا، نہیں ابھی تو اس کے چھاؤں میں بھی بیٹھنا تھا، تو وہ سارا کچھ یہ خرابی ہوگی نا، اور یہ خرابی کو صحیح ہو سکتی ہے مستقبل میں کبھی۔ ہاں نہیں یہ اس حد تک نہیں، پھر اس حد تک کچھ ریکوری ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو نیوٹرل کی بات کی ہے نا، کہتے ہیں نا چلو وہ نیوٹرل نہیں کہنا چاہیے، میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھا لیے، اور انہوں نے کہا جی اب اپنا جس پارٹی نے کرنا ہے اپنا، شاید سیکھنے کا موقع دیا ہو کہ سیکھے کیسے چلا جاتا ہے سیاست میں۔ وہ اگر شروع سے ہو جاتا تو اور اچھا ہوتا۔ ہاں یہ بھی آپ کی بات درست، اور آپ یہ کہہ بھی چکے ہیں پہلے بھی اس بات کو۔ اگر پولیٹیکل نیریٹو کی بات کروں جو عمران خان صاحب اس وقت لے کے چل رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ ان کے ساتھ ہیں، کہیں نہ کہیں آپ سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ آپ نے ہم ان کے ساتھ ہیں دل و جان سے، لالچ میں نہیں ہے، مگر انہوں نے آپ کو آغاز میں نہیں بتایا 29 تاریخ کو، یہ کلیئر کر دوں، چودھری پرویز الہی صاحب لالچ میں عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، بٹ دل و جان میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ جو وہ ایک خط کا معاملہ مراسلے کا رہا، انہوں نے جس دن آپ ان کے ساتھ آن بورڈ ہوئے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران، تو اب آپ نے جو انٹرویو دیا اس میں آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ کو اس بارے میں بھی کچھ بتایا نہیں، نہ ذکر نہیں بتایا بھی نہیں تھا، بتایا نہیں تھا، یہ میں پچھلے مارچ کی 29 کی بات نہیں بتایا۔ اب اس بیانیے پہ جو ملک کے ادارے ہیں، جو فورن آفس ہے، وہ سب اس چیز کو رد کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب پبلک میں پولیٹیکل ٹول کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا وہ ان کو ذرا بھاری پڑا ہے یہ نون لیگ کو، آتے ہی شہباز نے کہا ایسے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے میں اس کو یہ بلاؤں گا، یہ کروں گا، تو وہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے سیکیورٹی کمیٹی کی، اس میں پھر یہ شرماتے ہی نکلے ہیں سارے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہی جو پہلے کا بیان تھا وہی چلا۔ لیکن کیا یہ پولیٹیکل وہ ڈالنا چاہ رہے تھے کہ جی کہ وہ وہاں سے کچھ نکل آئے گا اس میں سے جو عمران کو اور ڈیمیج کرے گا۔ عمران خان صاحب نے آج پھر خط لکھ دیا ہے، انہوں نے خط چیف جسٹس کو بھی لکھا ہے اور صدر کو بھی لکھا ہے اسی مراسم۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تو چلتا رہے گا۔ نہیں لیکن آپ کی رائے میں، چودھری پرویز الہی صاحب کی رائے میں، کیونکہ آپ کی یہ سیاست کا ایک لمبی دہائیاں ہیں آپ کے خاندان کی، باہر کے ملکوں سے تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے، کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، کہاں رک جانا چاہیے، کہاں بول دینا چاہیے، یہ پولیٹیکلی عمران خان کو فائدہ دے گا جس طرح سے وہ ہیڈ آن کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ؟ وہ انشاءاللہ ان کو دے گا، اور کافی حد تک جو مسئلہ بہت خراب تھا انہوں نے ریلائز بھی کیا، انہوں نے اب وہ حالات نہیں ہیں، بہتر ہو گیا، بہتر ہے، یعنی کہ جو کیمپین بلکہ اس میں بہتر ہیں، بہتری سے بہتری آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا انہوں نے تعریف کی ہے لاہور کے جلسے میں، بہت
آرمی کی کہ بھئی یہ اس کے سوا تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بالکل صحیح, بالکل ایسا کیا انہوں نے. لیکن جو بیانیہ عوام تک چلا جاتا ہے, کیونکہ ہماری نہیں عوام ٹھیک ہے, عوام ٹھیک ہے, جو عوام تو میں کہتا ہوں آپ لکھا لیں عمران خان کے ساتھ ہے. گلی گلی میں لوگ یہ جو اس دن دعا ہوئی ہے, یہ تو بکواس کرتے ہیں نا. عمران خان نے کبھی ایک گندا کام نہیں کیا کہ وہاں جا کے روزہ رسول پہ جس کے لیے انہوں نے اس ختم نبوت کی اتھارٹی بنائی, ختم نبوت کا اتنا کام کیا, میٹرک تک ایف اے تک ترجمے کے ساتھ قرآن شریف لازمی مضمون, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. تو یہ سارا کچھ انہی کے دور میں ہوا ہے نا. کیا بے شک ہم نے ہے, پنجاب اسمبلی نے کیا ہے, اسی پنجاب اسمبلی نے کیا ہے نا. یہاں یہ پولیس جوتوں سمیت اندر آ گئی تھی. ہمارے لیے تو وہ مسجد کا مقام ہے نا, جہاں حضور کا ذکر ہو روز, اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا ادھر خطبہ لگا ہوا ہو, میرے بعد نبی نہیں آنے والا. وہاں وہ جوتیاں مار رہے تھے اور یہ پولیس والے جوتیوں سمیت اندر پھر رہے تھے. ہمارے لیے تو وہی مسجد ہے نا. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام کے آخر حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو آگے بڑھائیں گے. جس طرح سے سیاست ہماری گلی محلے میں جا کر لوگ پوش علاقوں میں نہ ریسٹورنٹس میں بیٹھ سکیں گے نہ کچھ اور, اسمبلی کے جو معاملات ہیں یہ پرتشدد رویے بڑھتے نظر آ رہے ہیں, یا یہ سیاسی میں انفارچونیٹلی میں کہنا نہیں چاہتا, اللہ کرے نہ ہو, لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ خطرناک حد تک جو ڈویژن ہے یہ شریفوں کو لے ڈوبے گی, اور شریفوں کا جو ہے نا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ کہ یہ روز اس کے خلاف بولتے ہیں, روز جو اس کے کام ہیں اچھے اس کے خلاف بولتے ہیں, اور انہوں نے خود کیا بھی کچھ نہیں ہے شریفوں نے. میں آخری میں بالکل پنجاب کو فوکس رکھتے ہوئے, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار یا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز, کون بہتر رہے گا؟ ان کے پاس ٹائم ہے اب 1.25 سال. آپ بات سنیں نا, ابھی یہ کلیئر ہونے دیں نا, تو میں نے آپ سے پھر انٹرویو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نہیں ہوں گے آپ, یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ سے وعدہ ہو گیا انشاءاللہ. چلیں یہ تو ڈن ہو گیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ ہے آپ کا؟ نہیں اب نہیں ہے. کب کے بعد سے؟ کافی دیر ہو گئی. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران رہا؟ ہاں نہیں, اس میں نہیں ہوا. ناراضی ہے پہلے تو تھا. اب کوئی ناراضی ہے؟ پہلے تو آپ ان کی امانتیں بھی رکھتے رہے نا. نہیں وہ ہمیں ناراضگی تو نہیں ہوتی, ہمارے تو گھر بھی آئے تھے, کوئی ناراضگی نہیں ہے, لیکن ہم سیاست اپنی ہے. سیاست اپنی, اور مسلم لیگ قاف نے اپنی ایک سمت طے کر لی ہے سیاست کے لیے. ہاں جی. الیکشن کب دیکھ رہے ہیں, اگلا عام انتخاب؟ الیکشن اب دیکھیں نا, یہ پہلے شریف کہتے تھے جی فوری الیکشن ہم چاہتے ہیں, فوری الیکشن چاہتے ہیں. ہاں جی. تب تسی نہ منے. نہیں میں مجھے کیا تھا, حکومت وقت جو تھی آپ لوگ اس کا حصہ. ہاں حکومت تو ظاہر ہے, حکومت کا پھر اچھا. اب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ, اب کہتے ہیں نہیں ہماری حکومت ہے, ہم 5 سال پورے کریں. 1.25 سال ہے. 1.25 سال مطلب اگلے سال تک. لیکن آپ کے خیال میں کیونکہ پی ٹی آئی جلدی ڈیمانڈ کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں ہم ان کو اس جگہ لے آئیں گے, یہ الیکشن کرائیں گے, کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ آپ نے پوچھا ہوگا. پی ٹی آئی دیکھے نا, پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا ہے, کوئی نئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 4-6 20 لاکھ لوگ وہاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ 20 لاکھ اکٹھے کر لیں گے. آپ کو شک ہے کوئی؟ میں تو آپ کو پوچھ رہی ہوں. آپ کے ان کے جلسے دیکھو نا, یہ اس طرح کی, یہ مئی جون کی گرمی یہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں نا, عمران نے اب جہاں کال دینی ہے نا, لوگوں نے گھروں سے نکل آنا ہے. اب جب الیکشن کی اتنی جلدی ہے تو الیکشن کمیشن پر تو اعتماد ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن استعفیٰ. وہ ایک علیحدہ لڑائی ہے, اس کو بھی ہم نے کوشش کی ہے, اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ادارے سے لڑائی ہم نے نہیں لڑنی, مہربانی کریں اس میں نرم رویہ کریں. اس پہ بات کی ہے آپ نے ان سے؟ ہاں اس پہ بات کی ہے, لیکن ان کا یہ تھا کہ دیکھو یہ نون لیگ کا فارن فنڈنگ ساری پارٹیوں کے کیس چل رہے ہیں. صرف ایک سنگل بینچ کے جج نے اسلام آباد کے نے فیصلہ جو کیا کہ نہیں صرف ان کی کرو. ہاں تو انہوں نے واپس لے لیا نا. وہ تو پھر نہیں وہ تو پھر چیف جسٹس اطہر منی صاحب نے لیا ہے نا. بالکل بالکل. تو اس طرح کے فیصلے کا تو نقصان ہوتا ہے. یہ بھی تو یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی سنگل جج کا ہی ہوا ہے. ادھر یہاں کا نہیں. تو اب آپ کو چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض ہے مسلم لیگ قاف کو؟ نہیں ہمیں کوئی نہیں اعتراض. لیکن جو انتخابی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے؟ انتخابی اصلاحات جب ہوں گی تو حصہ تو حکومت نے نام مانگ لیے نا ابھی کی حکومت نے. حکومت کو اس حکومت کے ساتھ تو کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. سر 12 جماعتیں ہیں پولیٹیکل پارلیمان کے اندر. جھوٹ بولتے.
مسلم لیگ قاف انتخابی اصلاحات کا حصہ بنے گی موجودہ حکومت کے ساتھ؟ نہیں، وہ ہم عمران خان کے ساتھ حصہ بنیں گے، ان کے ساتھ نہیں بنیں گے۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا فیصلہ صائب فیصلہ ہے اگر آپ جمہوری نہیں، نظریہ اس میں رکھتے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں جی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، اس فیصلے کو آپ ٹھیک کریں۔ واپس جا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ایک ایک کر کے ڈی سیل کر دیے، استعفے دیکھنے ہیں، پی ٹی آئی واپس جا سکتی ہے، فورم کا حصہ بن سکتی ہے، زیادہ مضبوط اور مؤثر ہوگی اگر قومی اسمبلی میں ہوگی۔ جی یہی ہم نے کہا ہے، وہ اس پہ سوچ رہے ہیں، غور و خوض کر رہے ہیں۔ سوچ ہوگا انشاءاللہ۔ پرویز الہی صاحب بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی آنے والے دنوں میں اس اسمبلی کو سموتھ چلانے میں موجودہ حکومت کا حصے دار بنیں گے؟ صوبائی اسمبلی کے آئندہ آنے والے دنوں میں حالات کیا سمت اختیار کرتے ہیں، جیسے عدلیہ نے ایک جج اکیلے نے خراب کی ہے اور سارے جج مل کے فل بینچ اس کو مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں، انصاف دے کے۔ انصاف دے کے، اور آپ کے مطابق کا انصاف؟ نہیں میرا یار، میں مجھے اپنے مطابق یہ نہیں انصاف کہ ہمارے دیکھیں، آپ چاہ رہے ہیں میں آپ کو الیکشن دوبارہ مانگ رہے ہیں؟ میں آپ کے بتاؤں کہ ہم کنڈکٹ آف ججز ان کو ہاؤس کے اندر میں ڈسکس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے گورنر کے کنڈکٹ کو نہیں ہو سکتا، پریزیڈنٹ کو نہیں ہو سکتا، باقی جو مرضی کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو ہے قدغن اگر یہ نہ کیا تو یہ ہٹ گئی نا، تو یہ بھی وہ کہیں گے جی یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے ہماری، وہ ان کے ججوں کے جو خرچے آ رہے ہیں اتنے زیادہ، اور فیصلے دیکھ رہے ہیں ہم نے کتنے فیصلے کیے ہیں، تو اتنا خرچہ ہو گیا، تو کیا کام کیا آپ لوگوں نے؟ یہ تو پھر یہ ڈسکس ہوگا، پھر تو وہ جو سیشن ججوں کے جو خرچے ہیں، وہ ان کے اتنے کیس سول ججوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ڈسکس ہوں گے، پھر جو ججوں کا کنڈکٹ ڈسکس ہوگا کہ یہ جج کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ تو آ رہے گا، پھر کھل جائے گا نا پنڈورا باکس۔ تو اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مطالبہ ہے کہ الیکشن سی ایم پنجاب کا دوبارہ سے کنڈکٹ ہو، یہ آپ نہیں، میں دوبارہ کی تو بات نہیں، الیکشن ہوا جو نہیں ہے تو دوبارہ کیا ہونا ہے، اس کا تو چارہ ہی یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ختم ہو تو الیکشن تو دوبارہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ پہلے الیکشن ہی نہ ہوا، دوبارہ نہ کہیں کہ الیکشن میں کہتا ہوں ہونا ہے، متنازع الیکشن ہو گیا ہے، یہ کہہ لیتے ہیں۔ متنازع سے بھی برا ہے، ہوا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب، اسپیکر پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے، کہتے ہیں دل و جان سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پنجاب میں آنے والے چند دنوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ تمام چیزیں بدلی ہوئی نظر آئیں گی، یہاں الیکشن ہونا ہے کیونکہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔